اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الحما ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے ان تمام نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی، جو بن مانگے عطا کی، جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن تمام نعمتوں پر انسان پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہے، ان میں سب سے اہم نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی وہ اس کا شیوہ تربیت ہے، تربیتی نظام ہے، ہدایتی نظام ہے جو پروردگار عالم نے قائم و دائم رکھا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے تمہارے لیے بھیجا نور اور کتاب مبین، ایسا نور جو ہدایت گر ہے۔ اس سے پہلے کہ دنیا میں رہرو آتے، پروردگار عالم نے رہبر کو بھیجا۔ سب سے پہلے روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنا اس امر پہ دلالت کرتا ہے کہ پروردگار عالم کی درگاہ میں پروردگار عالم کے لیے انسانوں کی ہدایت اس قدر اہم تھی کہ پروردگار عالم نے کسی بھی راہرو کے آنے سے پہلے ایک ہدایت گر کو بھیجا، ایک رہنما کو بھیجا، تاکہ کوئی یہ شکایت نہ کر سکے، پروردگارا تو نے ہمیں خلق کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا، لیکن ہماری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ پروردگار عالم کو رب کہا گیا، بہترین تربیت کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں آئے ہوئے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بہترین انداز میں تربیت کی، اپنے پیغامات کو پہنچایا، دنیا تک، لوگوں تک ہدایت کا وہ سلسلہ جاری رکھا جو حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ تک جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، سلسلہ امامت شروع ہوا، اور امامت کا جو یہ سلسلہ ہے جاری و ساری ہے، اور اس دور میں جب کہ غیبت امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا دور ہے، یہ سلسلہ علماء کرام، علماء اعظام، مجتہدین اعظام کی مدد سے جاری و ساری ہے، اور تمام افراد کسی نہ کسی وے میں، کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت علمی کر رہے ہیں، علم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جسے ہمیں سکھانے والی ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رسول خدا نے تربیت کا ایک نظام دیا، ایک طرز تربیت ہم انسانوں کو سکھایا، کس طریقے سے میرا نبی خدا تربیت کر رہا ہے۔ صرف بول کے نہیں، ان کی صرف زبان تربیت نہیں کرتی تھی، ان کے اعمال تربیت کرتے تھے، ان کے کام تربیت کرتے تھے۔ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں، تاریخ اسلام ہمیں بتاتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی گفتگو پر اکتفا نہیں کیا۔ جنگیں ہیں، رسول خدا خود ساتھ تمام اصحاب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ مسافرت پہ جاتے ہیں، خود ساتھ مل کے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، آگ جلا کے کھانا پکانے کا انتظام کرتے ہیں۔ گھر میں اگر ان کا شیوہ تربیت دیکھا جائے، امہات المومنین کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے، اس کے حوالے سے اگر انہیں دیکھا جائے، بہترین انداز، ایک شوہر، بہترین شوہر، ایک باپ، بہترین باپ، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بہترین تربیت کی، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں اور آخرت میں اگر دیکھا جائے تو میری بیوی کو وہ مقام حاصل ہوا کہ جنت کی سردار خواتین میں شامل ہوئے۔ ان جیسی کسی خاتون کا دنیا میں آنا اور ان کی تشریف آوری جو ہے بے مثل و بے نظیر ہے۔ 2 شہزادوں کی تربیت کرتا ہے میرا نبی خدا،
حسن و حسین کی اور ان کی تربیت بہترین انداز میں تربیت کی، اور اس کی وجہ، اس کی ریزن کیا تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان دو بچوں میں تفریق نہیں کی، کبھی ان دونوں بچوں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کیا۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھا کر باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب کوئی یہ کہتا تھا کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ سوار، کہ کتنی پیاری سواری انہیں نصیب ہوئی ہے، تو میرا نبی فرماتا تھا کہ کتنی خوش قسمت ہے یہ سواری جسے اتنا بہترین سوار نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ شیوہ تربیت تھا۔ مسلسل ہم دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حسنین کی پیدائش، جناب زینب و ام کلثوم کی پیدائش سے لے کر تمام جب تک رسول خدا ان کی زندگی میں رہے، ہر مقام پہ تربیت کا سلسلہ انہوں نے جاری و ساری رکھا۔ چھوٹے چھوٹے باریک باریک معاملات میں رسول خدا ان بچوں کے ساتھ رہے۔ کیونکہ جانتے تھے کہ ان بچوں نے وہ معرکہ سر کرنا ہے، یہی وہ بچے ہیں جو سید شباب اہل الجنہ ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے خریدار ہیں، دلوں کے خریدار بنیں گے۔ یہی وہ بچے ہیں جو دین اسلام کو وہاں پر دوبارہ سے زندہ کریں گے جب دین اسلام کی کشتی ڈوب رہی ہوگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب زینب پیدا ہوتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور بچی کو اپنی آغوش میں لے کر فرماتے ہیں، یا علی کیا نام رکھا اپنے بچی کا؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ہم نے آپ پر سبقت کی ہے جو آج کریں گے، بچی کا نام یقیناً آپ ہی رکھیں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بہت سے بوسے لیے، پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد حضرت علی کی طرف دیکھا، بچی کی طرف دیکھا اور کہا، ہاذہ زینو، اب یہ بیٹی اپنے بابا کی زینت بنے گی۔ کس کی زینت؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جیسے بابا کی زینت بنے گی۔ اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب کو نام دیا، اور جناب زینب نے بھی اس نام کی وہ لاج رکھی کہ رہتی دنیا تک زینب مثال بن گئی۔ عزیزان من، ایک بہت اہم جو جناب زینب کی زندگی سے اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے، جو چیز ہم بی بی زینب کی زندگی سے سیکھتے ہیں، وہ تربیت کا انداز ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو نصرت ابا عبداللہ الحسین کرتی نظر آتی ہیں کربلا میں، شام غریبہ سے لے کر آپ یہ دیکھ لیجئے مدینہ کی تشریف آوری تک، مدینہ آپ تشریف لے آتی ہیں اس وقت تک کے تمام مراحل میں، اور پھر مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی آپ کی اس دنیا میں جب تک آپ ہیں نصرت ابا عبداللہ الحسین کرتی رہی ہیں، اور اس سے پہلے کا زمانہ آپ دیکھیے اپنے بابا کی نصرت کرتی رہی ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب ان کا دور خلافت آیا، میری بیوی کوفہ کی شہزادی بن کر جب کوفہ میں آئی تھیں اور مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تھے، لوگوں نے آ کے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا، مولا ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، ہم آپ سے علم سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن و فقہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی خواتین کو میرے گھر بھیج دیجئے، میری بیٹی وہاں پہ موجود ہیں جو ان کو پڑھائیں گی۔ خواتین گئیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس پڑھنے کے لیے، اور جب وہ واپس آئیں اور ان کے مردوں نے سوال کیا کہ آپ نے علی مرتضیٰ کی، مولا علیہ السلام کی بیٹی کو کیسا پایا، تو خواتین کہتی ہیں، بہت اہم نکتہ ہے، کہتی ہیں کہ ہیں تو وہ کم سن، بہت چھوٹی ہیں عمر میں، لیکن جب وہ بیان کرنا شروع کرتی ہیں، جب وہ بولنا شروع کرتی ہیں، جب وہ قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کرتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے قرآن اترا ہی ان پر ہے۔ اس طرح سے تفسیر بیان کرتی ہیں، اس طرح سے معانی و مفاہیم کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، فقہ کو ایسے بیان کرتی ہیں کہ علوم کے دریا بہا دیتی ہیں۔ حیران ہوئے افراد اور پوچھا مولا علی سے کہ یا علی مرتضیٰ، کہ اتنی کم سن بیٹی آپ کی اور ایسے معاملات کو اتنی باریک بینی سے بیان کرنا اور علم کے اس مرتبے اور مقام پر فائز ہونا، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری بیٹی ہے۔
علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ عزیزان من، عقیلہ لفظ سن کے آپ لوگ نہ سوچیں کہ بس عاقلہ تھیں۔ ایک بہت اہم امر یہ ہے کہ جو نادان لوگ ہیں ان کے بیچ میں اگر کوئی ایک عقل مند ہو تو وہ بات ہمیں کہتے ہیں کہ چلو یہ تو نادانوں کے بیچ میں عقل مند ہے، بہتر ہے، اچھی چیز ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں ایک ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا، یعنی جو اندھے اور نابینا لوگ ہیں وہاں پہ اگر ایک کانا بھی آ جائے تو وہ بھی ان کا راجا کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ زینب کس خاندان کی عقیلہ ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کون ہے؟ جہاں پہ ختیجہ جیسی ہستی موجود ہیں، جناب زہرا جیسی ہستی موجود ہیں، علی مرتضیٰ جیسی ہستی موجود ہیں، حسنین جیسی ہستیاں موجود ہیں، اور وہ ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے جو اپنی عقل و دانش و علم و فراست کی وجہ سے مشہور ہے، ان میں زینب کا عقیلہ بنی ہاشم ہونا یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کس طریقے سے اپنے اس مقام کو، اپنی اس فہم فراست کو، اپنے اس مرتبے کو آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پہ کربلا سے اگر آپ ان کو دیکھنا شروع کریں، میرے لیے آپ کے لیے جناب زینب بہترین آئیڈیل ہے۔ جرمنی کے ایک اسکالر، ایک محقق پوری دنیا میں ریسرچ کر رہے تھے، بہت عرصہ پہلے ان کا ایک آرٹیکل چھپا تھا اخبار میں، اور انہوں نے کافی ریسرچ کی مسلمان خواتین پر، اور وہ پوری دنیا انہوں نے گھومنے کے بعد اور بہت سا انہوں نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل کا عنوان یہ تھا کہ مسلمان خواتین بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس زہرا اور زینب جیسے خوبصورت نمونے اور آئیڈیلز موجود ہیں۔ اور انہوں نے جو تحقیق کی ہے اس کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے کہ جناب زینب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایسے مکمل نمونے ہیں کہ جب کوئی انسان ان کی پیروی کرنے چلے گا تو وہ کبھی بھی نقصان اٹھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں ایک ایک قدم پہ عزیزان من آسان نہیں ہے، بولنا بہت آسان ہے۔ امیجن کریں، تصور کریں میری آپ کی زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے، حتیٰ گھر میں ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، سٹریس میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن کا اس مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہماری انداز گفتگو بدل جاتے ہیں، ہم فہم و فراست و عقل و خرد سب چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن زینب کبریٰ کربلا میں صبح سے شام تک شہادتوں کو دیکھنے کے بعد، اپنے پیاروں کی شہادتوں کو دیکھنے کے بعد، وہ مقام جہاں پر کسی کا بھی عقل و خرد زائل ہو سکتی تھی، زینب اس مقام پہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب خیام میں آگ لگ رہی ہے، زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ ہاں، وہ عاقلہ ہیں جن کو عقیلہ بنی ہاشم کا لقب دیا گیا ہے، جن کو کہا گیا عالمہ غیر معلمہ۔ وہ عالمہ تھیں جن کو کسی کے پاس مدرسے میں پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا علمی لحاظ سے کنیکٹڈ تھیں علم لدنی سے، انہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں، انہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں، جب عصر عاشور خیموں میں آگ لگ رہی ہے، بیویاں ایک خیمے سے بھاگتی، دوسرے خیمے کی طرف، دوسرے خیمے سے بھاگتی، تیسرے خیمے کی طرف، اور ایک مقام ایسا آتا ہے جناب زینب امام سجاد کے پاس تشریف لاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ مولا آپ بتائیے سید سجاد کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں؟ امام سجاد حیران ہو کے اپنی پھوپھی اماں کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں، حالانکہ آپ تو خود عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ وہ عالمہ ہیں جو بنا کسی استاد کے اس مقام علمی پر فائز ہوئی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بہت اہم نقطہ ہے عزیزان من اتباع امامت کا۔ میری بیوی ولایت کے مقام کو وہاں سمجھا رہی ہے ہمیں،
نہیں بتا رہی ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد امامت منتقل ہو گئی ہے سید سجاد پر، اور جب سید سجاد امام ہیں تو ان کا اتباع ضروری ہے، چاہے کوئی کتنا عقل مند کیوں نہ ہو۔ جب امام آ جائیں تو اجتہاد ختم ہو جاتا ہے، اجتہاد کے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب امام موجود ہو تو کوئی بات امام سے پوچھے بغیر انسان خود سے نہیں کر سکتا۔ بی بی فرماتی ہیں سید سجاد میں بھی جانتی ہوں، لیکن چونکہ آپ وقت کے امام ہیں اور آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو اجتہاد کے سب راستے بند ہو جاتے ہیں، میرے لیے ضروری ہے، ہاں جناب زینب فرما رہی ہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے سوال کروں اور آپ کے حکم کا اتباع کروں۔ اس مقام و مرحلے پہ بھی زینب مقام ولایت و امامت کو آپ کو سمجھا رہی ہیں، وہ دنیا کو دکھانا چاہتی ہیں کہ امام کا اتباع کیسے کرنا ہے، خوشیوں میں صرف نہیں، وہ مشکلات میں صرف نہیں، ہر مقام پر آپ کے اوپر خوشیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، آسائشیں ہوں، آرام ہو نہ ہو، امام کا اتباع کرنا آپ کا فرض ہے، آپ نے اتباع کرنا ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، حکم امام کے آگے آپ کے حکم کا کوئی اختیار نہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ جان بچانا ہم پر واجب ہے۔ اور میری بیوی خواتین کو حکم دیتی ہیں اور تمام خواتین باہر آ جاتی ہیں، اور میری بیوی امام سجاد کو لے کر خیمے سے باہر آتی ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا خود وجود رسول کربلا ہے، یعنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا کے پیغام کو پھیلایا ہے، نصرت کی ہے عبداللہ حسین۔ کس طرح سے نصرت کی ہے؟ مختلف مجالس میں مختلف موارد کو میں نے آپ کے لیے بیان کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نصرت علمی کو اگر آپ دیکھیں، بی بی کا ایک بہت اہم جملہ جو ابن زیاد کے دربار میں موجود ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لایا گیا اور ابن زیاد ملعون نے کہا کہ تمہارے بھائی کو، تمہارے خاندان کو خدا نے قتل کر دیا، مار دیا، میری بیوی میری زینب سلام اللہ علیہا ایک خوبصورت جملہ کہتی ہیں، عزیزان من میرے لیے، آپ کے لیے یہ جملہ ہمارے لیے سمجھیں کہ اس جملے کو اپنی زندگیوں سے باندھ لیں۔ کیوں؟ یہ جملہ راہ نجات ہے، جناب زینب کا ایک جملہ نہیں ہے، یہ جملہ سنہری حروف میں لکھا جانے والا جملہ ہے۔ وہ زینب جو اپنے بھائیوں کو کھو چکی ہے، وہ زینب جو اپنے بیٹوں کو کھو چکی ہے، وہ زینب جو اپنے بھیا کے اصحاب و انصار کو کھو چکی ہے، وہ زینب جن کی چادریں لٹ چکی ہیں، وہ زینب جو اسیری میں آئی ہے، وہ زینب جس کی گردن اور ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ زینب کیا کہتی ہے ابن زیاد کے اس جملے کے مقابلے میں؟ میری بیوی فرماتی ہیں اے ابن زیاد، ہم نے خدا سے کچھ نہیں دیکھا الا جمیلا، خدا سے ہم نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کیا جملہ میری بیوی نے فرمایا۔ ہم چھوٹی چھوٹی زندگی کی مشکلات میں پریشان ہو کر خدا تبارک و تعالیٰ پر نعوذ باللہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں، سوال کرنے لگتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، پروردگارا یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس گھر ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ خوبصورت ہے میں نہیں ہوں، فلانی کی اتنی اولادیں ہیں میری نہیں ہیں۔ ہم صرف خدا پر اعتراض کرتے ہیں، اور میری بیوی ان تمام تر مصیبتوں میں گھرنے کے بعد ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو کر اسارت میں فرما رہی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہی جناب زینب سلام اللہ علیہا وہاں پہ اس مقام پر جب آ گئی ہیں، روایات یہ کہتی ہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صبر نے، میں نے صبر کو ہرایا ہے۔ صبر بھی آ کے مجھ سے یہ کہتا تھا علی کتنا صبر کریں گے، لیکن جناب زینب کے صبر کو دیکھ کر یقیناً صبر بھی سلام کرتا ہوگا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن پر صبر نے بھی سلام کیا ہوگا، وہ بی بی اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ خدا کے لیے کس طرح سے شکر گزار ہے۔ وہ بی بی خطبے دے رہی ہیں، کوفہ کے بازار میں انہوں نے خطبہ دیا، اس طرح سے خطبہ دیا کہ تمام کوفی گریہ کرنے لگے، رونے لگے، اور میری بیوی فرماتی ہیں چپ ہو جاؤ، تم عورتوں کی طرح بیٹھ کر گریہ کرتے رہو، روتے رہو، کیونکہ اب تمہارے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔
دربار ابن زیاد میں میری بیوی خطبہ دیتی ہیں اور ان کا خطبہ سن کے عبداللہ ابن عفیف جو کہ نابینا تھے اور جنگ جمل میں ان کی ایک آنکھ زائل ہوئی تھی اور دوسری آنکھ بھی ان کی زائل ہو چکی تھی، جب وہ خطبہ سنتے ہیں جناب زینب کا، وہ کہتے ہیں کون ہے جو علی کے لہجے میں بات کر رہا ہے۔ بہت سے افراد اس چیز کو اس انداز میں تعبیر کرتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا لہجہ مردانہ تھا، اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ لہجہ اتنا گرجدار تھا کہ جب میرا مولا بولنے لگتا تھا تو ساری ہر طرف خاموشی چھا جاتی تھی۔ لیکن اس کی ایک بہت خوبصورت تحلیل جو ہمارے استاد نے پیش کی وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب خطبہ دے رہی تھیں تو ان کا وہ خطبہ نہج البلاغہ کے معیار کے مطابق تھا، اتنا علمی تھا کہ تمام لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اور عبداللہ ابن عفیف فرما رہے ہیں یہ کون ہے جو لہجہ علی ابن ابی طالب میں گفتگو کر رہا ہے، اور یقیناً آج بھی ہمارے استاد اور علماء فرماتے ہیں کہ جناب زینب کے خطبات جو آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے دیے، اس پر مختلف تفاسیر ہوتی رہی ہیں، مختلف علماء نے گفتگو کی ہے، لیکن آج بھی علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کی تفسیر کے حق ادا نہیں کر سکے۔ اتنے فصیح و بلیغ خطبے میری بیوی نے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں دیے، یہاں تک کہ جب میری بیوی یزید کے دربار میں آتی ہے، نہیں آنا چاہتی تھی، بہت تکلیف دہ تھا یزید کے دربار میں زینب کا آنا، لیکن جب یزید کے دربار میں میری بیوی کو رسن بستہ لایا گیا اور یزید مذاق اڑا رہا ہے، مسخرہ کر رہا ہے، بیویوں سے نام پوچھ رہا ہے، امام سجاد کے لیے کتنا مشکل تھا کہ ان کے سامنے اہل بیت حرم کا خواتین کے نام پوچھے جائیں، تو ہر خاتون جس کا بھی نام پوچھا جاتا تھا وہ زینب کی پناہ میں چلی جاتی تھی۔ تو یزید ان سے بیوی سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں، تمہارا کیا نام ہے؟ میری بیوی فرماتی ہیں کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں جواب دیا جائے، اور میری بیوی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ امام سجاد علیہ السلام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یزید اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اور سپاہی امام سجاد کو بٹھا دیتے ہیں، ان کی زنجیروں کو کھینچتے ہیں تاکہ وہ خطبہ نہ دے سکیں۔ جب بیوی یہ منظر دیکھتی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا خود اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب مردوں پر پابندی آ جائے تو ہم خواتین کا کام ہے کہ رسول بن جائیں، ہم خواتین کا کام ہے کہ ہم وہ بات آگے پہنچائیں جو بات آگے پہنچانی ضروری ہے۔ زہرا نے یہی کیا، زینب نے یہی کیا۔ زہرا پہلی مجاہدہ تھیں، مجاہدہ ولایت تھیں۔ مولا علی پر پابندی لگی، میری بیوی زہرا دربار میں گئیں۔ جناب زینب دیکھتی ہیں امام سجاد پر پابندی لگائی گئی تو زینب گویا ہوئی، زینب نے کلام کیا۔ کس طرح سے کلام کیا؟ بہت طویل خطبہ ہے، میں صرف چند جملے میری بیوی کے ارشاد بتانا چاہوں گی، بیان کرنا چاہوں گی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے۔ میری بیوی فرماتی ہیں یزید سے فقط کیدک، تو جتنی چالیں چل سکتا تھا تو نے چل لی، جتنا مکر و فریب کر سکتا تھا تو نے کر لیا۔ واسی سعیک، جتنی کوششیں تو کر سکتا تھا ہمیں ختم کرنے کے لیے تو نے کر لی۔ وناصب مہدک، اور اپنی خواہشات کے ذریعے سے جو بھی تو کرنا چاہتا تھا تو نے کر لیا۔ فواللہ لا تمہ، بہت خوبصورت جملہ جناب زینب کا یزید کے منہ پر ایک وہ تھپڑ ہے جو یزید کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ میری بیوی فرما رہی فواللہ لا تمہ ذکرنا، یاد رکھنا خدا ہمارے ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ کون کہہ رہی ہے؟ زینب۔ کون کہہ رہی ہے؟ اسیرہ شام۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ بیوی جو بزرگ ہیں، بوڑھی ہیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ خاتون جو اپنا پورا خاندان کربلا میں مٹا کر آ چکی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ خاتون جس کی گردن میں طوق ہیں، بازوؤں میں رسن ہیں، پیروں میں زنجیریں ہیں۔ وہ خاتون یزید جیسے بادشاہ اور سلطان کے دربار میں بیٹھ کر کہہ رہی ہیں یاد رکھنا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن ہمارے ذکر کو خدا کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ اہل دربار حیران ہیں، ان کی عقل دنگ ہیں، حیران دیکھ رہے ہیں زینب کو کہ یہ خاتون کیسی بات کر رہی ہیں۔ عزیزان من، آپ فوری طور پر 1400 سال
پہلے سے 1400 سال بعد آ جائیے اور اب آ کے دیکھیں زینب کا وہ جملہ، آج حسین اور زینب کا ذکر باقی ہے، آج حسین اور زینب کا ذکر قائم ہے، آج حسین اور زینب کو ہر دل میں زینب دھڑکتی ہے۔ شام وہ شہر ہے جو یزید کا تھا، آج اسی شام کے دروازے پہ لکھا ہے ویلکم ٹو سٹی آف زینب سلام اللہ علیہا۔ وہ شہر جو یزید کا تھا، آج وہ شہر زینب کا ہے، آج اس شہر کی شہزادی زینب ہے اور یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ہر قدم پہ زینب نصرت کرتی گئی، امام حسین کی پیغام پہنچاتی گئی، مجھے اور آپ کو درس دیتی گئی، ہمیں سمجھاتی گئی، ہمیں پڑھاتی گئی کہ میری خواتین، میری عورتیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو میرے عمل کو دیکھیں، صرف انہوں نے زینب کی مصیبتوں پہ گریہ نہیں کرنا، انہوں نے میری زندگی کے ایک ایک مرحلے سے سیکھنا ہے۔ وہ زینب کبریٰ جو عصر عاشور ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں، خدا نخواستہ اگر ہمارے سر سے باپ کا سایہ چھن جائے، اگر ہمارے سر سے ایک بھائی کا سایہ چھن جائے، اگر ہمارا ایک جوان بیٹا مر جائے، ہم زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے پھر زندگی کا کوئی معنی نہیں رہتا، ہمارے لیے کسی چیز میں کوئی لذت نہیں رہتی۔ لیکن عزاداران ابا عبداللہ الحسین، کربلا وہ شام تھی، عصر عاشور وہ شام تھی جس میں زینب کے لیے صرف اور صرف فریادیں تھیں۔ زینب، حضرت عباس تھوڑی دیر پہلے تک علمدار لشکر حضرت ابا عبداللہ الحسین تھے، اور تھوڑی دیر بعد عصر عاشور کے گزرتے ہی اسی لشکر کے علمبردار جناب زینب ہے، خواتین کے علمبردار ہیں۔ امام سجاد امام وقت ہیں لیکن بیمار ہیں، ان کو سنبھال رہی ہے زینب۔ بہت ساری عمارتیں ہیں جن کو سکی زینب سنبھالتی ہوئی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام کی قید خانے میں جناب زینب نے وقت گزارا ہے۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، کربلا وہ لمحہ ہے، وہ رات ہے شب شام غریباں۔ امام حسین علیہ السلام کا لاشا وہ لاشا ہیں جو 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن چھوڑا گیا ہے۔ اہل بیت حرم علیہ السلام میں، امام علیہ السلام میں، امام عالی مقام اور تمام شہدائے کربلا کے لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی خاک پر پڑے رہے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام بنی اسد کی خواتین کو کہہ کے گئے تھے اگر تمہارے مرد نہ آئیں تو تم عورتیں ہمارے اوپر مٹی ڈال کر چلی جانا، اگر تم بھی ڈر جاؤ تو اپنے بچوں کو بھیج دینا کہ وہ کھیلتے کھیلتے ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دیں۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، وہ حسین صرف ایک امیجن کرنا ہے آپ نے، صرف ایک تصور کرنا ہے آپ نے کہ ہمارے اگر فوتگی ہو جائے، ہمارے گھر میں میت ہو جائے، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے جنازوں کا، کتنے احترام سے اٹھائے جاتے ہیں جنازے، لیکن میرا حسین، تجھ پر میری جان قربان ہو اے ابا عبداللہ الحسین، زہرا کا وہ لال جو کربلا کی زمین پر، تپتی زمین پر جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، سلام ہے میرا اس حسین پر جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس کی لاش کو پامال کیا گیا، جس کی انگلی کو کاٹ کے انگوٹھیاں نکالی گئیں۔ اے میرے مولا حسین، آپ پر سلام ہو، اس امام پر جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی تپتی زمین پر رہا، یہاں تک کہ بنی اسد کے لوگ امام کا جنازہ دفنانے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑ سوار آ رہا ہے، وہ تشریف لائے، انہوں نے بتایا، کیونکہ لاشوں کے ساتھ سر موجود نہیں تھے، کون بتاتا کہ یہ حسین کا لاشا ہے، کون کہتا کہ یہ عباس کا لاشا ہے۔ بنی اسد کے قبیلے والے کیا دیکھتے ہیں،
ایک گھڑسوار آ رہے ہیں، وہ گھڑسوار قریب آنے کے بعد انہوں نے بتایا یہ میرے بابا کا لاشا ہے، لیکن اس لاشے کو میں تنہا دفناؤں گا۔ لاشے کو دفنایا گیا، گنج شہداء بنایا گیا۔ بنی اسد کہتے ہیں کہ اب تمام لاشیں دفنائے جا چکے ہیں، کیا فرماتے نہیں ابھی دریائے فرات پر ایک لاشا موجود ہے۔ اے حضرت امام سجاد جو پردہ جو غیب کے حکم سے کوفہ کے زندان سے خدا کی مدد سے مر کربلا تشریف لائے تھے، امام حضرت عباس کے لاشے پر آتے ہیں، بربازوؤں کے لاشا حضرت عباس کا فرات کے دریا پر اس کو دفنایا گیا۔ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں آپ ہیں کون جنہیں ہر لاشے کی پہچان تھی؟ امام سجاد فرماتے ہیں میں سید سجاد ہوں، میں امر الہی سے اپنے بابا کا جنازہ دفنانے آیا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیظلمونہم من الاولین والآخرین۔